ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مبدئا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وظللنا لهم في منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا بدر من الضعف فقال يا فاطمة أيدي بالكساء اليمني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليمني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد
فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت ولك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رأة طيبة كأنها رأة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتظنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رأة طيبة كأنها رأة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتظن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شرف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأول عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رأة طيبة كان رأة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم مع ولديك تحت الكساء فأول علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميع تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا حولاي أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي لهم ودعمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حربهم لمن حاربهم وسلمهم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سميع بية ولا أزمدية ولا خمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا ربي يتظن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك
وحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي وعلى يقرأك السلام ويختصك بالطية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سمي مبيت ولا زمدية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وإلا إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبنا وفيه مهموم الله وفرج الله همه إلى يوم ولا مهموم الله وكشف الله غمه إلى يوم ولا طالب حاجة إلا وخزي الله حاجته إلى يوم فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك الشيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ اللہ مذہب اور اللہ نحو علماء اکرام صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد کربلا جاتے ہیں شبیر خدا خیر کرے کربلا جاتے ہیں شبیر اصغر شیر خدا خیر کرے ساتھ ہے اصغر شیر خدا خیر کرے دیکھ کر شک جانوں کی طرف حسرت سے
کر شک جوانوں کی طرف حسرت سے کانپتا ہے فلک تیر خدا کانپتا ہے فلک تیر خدا حر سے بیٹے نے کہا بابا نہ جانے کیا ہو حر سے بیٹے نے کہا بابا نہ جانے کیا ہو آتے ہیں خود شہدگیر خدا خیر کرے آتے ہیں خود شہدگیر خدا خیر کرے پڑھ کے خط بھائی کا شبیر نے قاسم سے کہا پڑھ کے خط بھائی کا شبیر نے قاسم سے کہا کر چکے مرنے کی تدبیر خدا خیر کر چکے مرنے کی تدبیر خدا خیر کر کے رخصت علی اکبر کو کہا سرور نے کر کے رخصت علی اکبر کو کہا سرور نے میرے نانا کی ہے تصویر خدا خیر کرے میرے نانا کی ہے تصویر خدا خیر کرے سر جھکائے ہوئے خیمے میں جو آئے عباس سر جھکائے ہوئے خیمے میں جو آئے عباس چیخ اٹھی زینب دلگیر خدا خیر کرے چیخ اٹھی زینب دلگیر خدا خیر کرے پوچھا زینب نے رہا کرنے کو آئے جو پوچھا زینب نے رہا کرنے کو آئے جو کیا کوئی باقی ہے کہتے خدا خیر کرے کیا کوئی باقی ہے کہتے خدا خیر کرے کربلا جاتے ہیں شبیر خدا خیر کرے
مکے سے جب بحر سفر سے ید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادید پناہ نکلے خیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے روکے فرمایا کہ شہر سے اب ہم نکلے روکے فرمایا کہ شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے کس ماتا میں کس دست میں لے جاتی ہے دیکھے کس ماتا میں کس دست میں لے جاتی ہے خبر شہنشاہ نام بیر تسلیم جھکے متصل باب سلام اذن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام عرض کی آیا یا عرض کی آیا یہ مقام ہم سے زمن چھٹتا ہے آج حضرت کے نوازے سے وطن چھوٹا ہے آج حضرت کے نوازے سے وطن چھوٹا ہے چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت ختم ہے باپ کا یہ نور لین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننھے بچوں کو بھلا لے کے گر جائے حسین ننھے بچوں کو بھلا لے کے گر جائے حسین شہر میں چین لا جنگل میں امان ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے اب میرے سر کے لیے تیز ہوئے خنجر اہل کی شرط کمر باندھے یا خیر بشر آپ نے دیکھی اسی روز کی اماں کو خبر والدہ روئے کی دو روز الگ عید کے ساتھ والدہ روئے کی دو روز الگ عید کے ساتھ اس نواسے کو مگر بھول نہ جانا حضرت ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا حضرت ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا حضرت پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو درپیش ان روزوں میں آفات کا سفر ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر ساتھ ہے بچوں کا بارش ہے جن بشر ساتھ ہے بچوں کا بارش ہے جن بشر تنگ جینے سے اپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا اے میرے گیسموں والے میں صابر شبیر میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر نہ رہا کوئی تیرا یاور و ناصر شبیر ہائے گوئے غریباں کے مجاور شبیر ہائے گوئے غریباں کے مجاور شبیر تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں خاک اڑاتا ہوا
کرنا ہوئے کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا اٹھتا ہے فریاد رسول سفل صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے اسے صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے اسے کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں ماں کی تربت پان گئے شام چشم خوبار اتنی محمل سے بسدا ہو فوہا زینب زار دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار حضرہ کے لحظے نکل آئے بار حضرہ کے لحظے نکل آئے بار آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہوتا ہے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شب ہوتا ہے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شب ہوتا ہے وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں سکتے اس پر شکم غیر سے گو ہے کہ وہ میرا ہے کسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سروا یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سروا ابھی اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں کیا دھیان بھائی عبادت کرے زندہ دھیان بھائی عبادت کرے زندہ کوئی غربت میں اسے Mr. Alif Jovi
سورہ علم کی تلاوت کروا رہے ہیں. اب میں درخواست کروں گا مولانا فاروق رضا صاحب سے کہ ذریعے میں کروں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم اور دوستان عزیز، یہ ایام عزا کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے، لیکن ابھی چاند کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے. جیسے ہی چاند کے بارے میں اطلاع ملے گی انشاءاللہ 1-2 گھنٹے کے اندر مجلس کے بعد فوراً انسرنگ مشین پر اسی کے مطابق میسیج لگا دیا جائے گا. ابھی بالکل طے نہیں ہے کہ آج پہلی کی شب ہے کہ آج 30 کی شب ہے. اور جس نماز کا میں نے اعلان کیا تھا وہ نماز 29 کی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 30 کو بھی کیا تھا پڑھی جا سکتی ہے اگر 30 تاریخ ہو تو. 2 باتیں مکمل ہو گئی چاند کے سلسلے میں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ میں ہی پڑھوں گا 10 دن تک. مولانا آ چکے ہیں اور آرام کر رہے ہیں اور میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وہ تھکے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاں میں اپنی حرکت سے باز نہیں آتا ہوں. اب یہ قانون میں نے قانون نہیں ایک اصول بنا دیا ہے کہ پہلی مجلس جو ہوگی وہ رسول سالم پڑھا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگر وہ کہیں جائے یا کسی کو اپائنٹ کر دے اجازت دے تو جو پڑھے گا وہ اس کی اجازت سے پڑھے گا، اس لیے کہ وہ آپ کی سعادت خدمت کرتا ہے. میں اپنے لیے سب نہیں کر رہا ہوں، فیوچر کے لیے کر رہا ہوں. مجھے کیا آپ لوگ دل سے واقف ہیں کہ اللہ نے بہت بے نیازی عطا کیا، اس کا بہت بڑا شکر ہے. تو یہ اچھا ہے کہ پہلی جو مجلس ہے وہ رسول سالم پڑھ لے اپنا سب بنا دے، اس کے بعد صلوات بھیج دیا محمد علیہ. اچھا یہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بات ہے کہ مولانا 10 آدمی رہے تب بھی جو بات سب کو کہنے جب ہوتا ہے کہہ رہے دیکھیے جو ذمہ داری ہے شریعت میں صرف اتنا آدمی کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. ہر کام یہ ہے کہ انسان کو ختم کرنا اللہ کا کام ہے یا پورا کرنا اللہ کا کام ہے. انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اس کی شرع کے اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے اپنی ادا کر دو. بعد میں ایک ہمارے کیا بہت سے مسائل ہیں بڑے سب ان مسئلوں میں قاعدہ لطف بھی ہے جو بہت ہی ایک شیعت کا ایک خاص ہے، اسلام کا ہے لیکن شیعت کو خصوصیت حاصل ہے. یعنی امام کا معصوم ہونا یہ بھی اسی چیپٹر میں آتا ہے باقاعدہ لطف. یعنی عصمت کیا ہے؟ عصمت ایک لطف پروردگار ہے. اب اس کی تشریح میرے علم سے بہت باہر ہے. اچھا جب میں کبھی یہ کہوں کہ میرے علم سے بہت بات آپ بھی نہیں سمجھیے گا، میں کسی کو بہت اونچا سمجھ لیتا ہوں. میں صرف ڈالاک نہیں ہوں، مطلب اپنے حق یہ بھی نہیں کہ ان کے ساری اور ہیں بیوقوفی اور ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب توجہ فرمائیں، یعنی لطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا لطف ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز اس کی الطاف و عنایات کا ایک حصہ ہے. اس کو واضح کرتے لطف کیا ہے؟ لطف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے جب اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جیسے رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے، پرورش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، موت و حیات اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اسی طریقے سے انسان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے اوپر لی. اگر وہ ہدایت نہیں کرے گا تو سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیس لیس اور بے بنیاد ہو جائے گا. تو اس نے ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا، آپ کو معلوم ہی نہیں، کیونکہ سزا اور جزا جو ہے اسی لیے پاگل کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، یا کہ پاگل اگر کوئی ہو جائے دیوانہ اس کو مکلف نہیں رکھا گیا اس لیے کہ اب وہ اس زمرے میں نہیں ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر سکے. جب وہ اس سے خارج ہو چکا ہے تو اب وہ دیوانہ ہے، دیوانہ مکلف نہیں ہے، نہ اس پر ثواب کا کوئی سوال ہوتا ہے نہ عذاب کا سوال ہوتا ہے. اسی لیے مکلف ہونے کے لیے ذمہ داری شریعت کے لیے شرط کیا ہے کہ آدمی عقل رکھتا ہو، دیوانہ نہ ہو.
اچھے برے کی تمیز رکھے. تو یہ اور بات ہے کہ یہ میں نے شریعت کے مکلف کی ڈیفینیشن بیان کی، لیکن میں دیوانے کی ڈیفینیشن یہ بیان کرتا ہوں کہ جو شریعت کو کوشش نہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے وہ سب دیوانے. الٹ کے یوں سوچ لیجیے آپ، دیوانی مطلب اس سے بدتر ہے، اس کی آخرت بچ رہی ہے. تیسرا بات یہ کہ اسی لیے بچے پر نہیں رکھا کہ 15 سال میں ایک مرد کی عقل مکمل ہوتی ہے، 9 سال میں ایک عورت کی عقل مکمل ہوتی ہے. بتائیے خالق نے 9 سال میں عورت کی عقل کو مکمل کر دیا، اس پر لوگ کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے. تو اس کو 9 سال میں عقل مکمل کی، تمہاری 15 سال میں، تو اللہ کا شکر ہے کہتے اللہ نے عقل نہیں دیا. اور مولانا نے فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے. یہ کوئی آج کا موضوع نہیں، میں آپ کو بہت آرام سے سمجھا دوں گا، بہت تقریروں میں کہہ چکا ہوں. یہ بات موضوع سے چونکہ نہ ہٹنے پائے، تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ لطف کیا چیز ہے. مثلا یہ کوئی آدمی ہے، میں یہاں کوئی آدمی معلوم ہے کہ ایک ہندو آ گیا اور اس نے اپنا چہرہ بدل لیا اور مولانا بن گیا، شیزائی نظاریہ بتا دیا اور مولانا بن گیا، اپنے کو نبی کہلوا رہا ہے یا امام کہلوا رہا ہے یا اپنے کو پیش نماز کہلوا لیا، وہ سب کو گمراہ کر رہا ہے اللہ کے نام پر. تو باقاعدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے کوئی نہ کوئی ایک ایسی حرکت، ایک ایسا ماحول، ایک ایسی سچویشن پیدا کر دے گا کہ اچھا اور برا سامنے آ جائے اور غلط اور صحیح کھل جائے اور وہ آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. پھر اس سے غلطی ہو جائے گی، ویلیو ایسی کہ آپ لوگ سب سمجھ جائیں گے. اسے کہتے ہیں باقاعدہ لطف پر. مثلا مثال میں دے رہا ہوں، ابھی بھی ہندوستان کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں آپ جائیں تو لوگ 1000 سال پہلے سے ہی پرانے ہیں جنگلوں کے اندر، جن کو یہ نہیں معلوم سڑک کیسی ہے، کھانا کیسا ہے، آج تک نہیں معلوم. میں نے ایسے جنگل خود دیکھے ہیں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو باہر نکال کے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل اور کار جاتی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی، تو وہ اندر بھاگ جاتے ہیں گھر کے. وہ بالکل 10 میل اندر جب جنگلوں میں جائیے، بہت سے ایسے کرناٹکا کے جنگل کے اندر، تو اندر جنگلی لوگ ملیں گے، آدی واسی کہلاتے ہیں. اب ان کو لوگ لا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ان کو اندر ویسے جیسے ہم 1500-2000 سال پہلے تھے. اب وہ کیا ہوا، اب اگر اس میں کوئی ایک آدمی پہنچ جائے کمپیوٹر لے کر اور یہ لے کر وہ لے کر، وہ کہنے کہ میں نبی ہوں، تمہارا امام ہوں، تو وہ تو اس کو سب کچھ تسلیم کر لیں گے. ان کو کیا پتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. توجہ فرما رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے لے کے کبھی جنتے ہوئے جنت کا کپڑا ہے تو ان کو نبی امام بنوا. لیکن اس کے اندر بھی اگر وہ اپنے کو منوائے گا تو اللہ باقاعدہ لطف ایک ایسی حرکت اسے کروا دے گا کہ اس کی امیج باہر گر جائے گی اور کھڑا اور کوٹک پی جائے گا. یہ ہے ہماری یہاں ایک قاعدہ لطف کا پارٹ ہمارے کا اصول دین کے اندر کہ بلطف پروردگار ہر چیز طے ہوتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں کیا لطف پروردگار. اسی لیے عصمت لطف پروردگار ہے کہ اس میں ایک ایسا کرائٹیریا ہے معصوم ہونا، ایک ایسا اس کے اتنے شرائط ہیں، اتنے سنگین شرائط ہیں کہ چاہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے چاہے امامت کا دعویٰ کرے، وہ عصمت کی کسوٹی پر اتر ہی نہیں سکتا. کوئی امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کر لے تو ہم ٹھیک ہے، امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کرے. دنیا کے اندر تقریباً 7-8 ہزار لینگویج بولی جاتی ہے، ریکگنائز 5,000 لینگویجز ہیں. تو ہم کہیں ہمارا امام تو ہر زبان بولتا ہے. تم بتاؤ کتنی زبانیں جانتے ہو، کتنا سخت ہماری کا. ٹھیک ہے، ہمارا امام تو ہر زبان بولتا ہے، اور بھی تو اپنے امام وقت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی آدمی اتنا بڑا بن جائے کہ انسانوں کی زبان سمجھنے لگے، ہو سکتا ہے اتنا کوئی جینیس بن جائے. اٹ از ناٹ امپاسبل کہ آدمی جو ہے 7,000 زبان یاد کرے، کوئی امپاسبل نہیں. اللہ نے انسان بھی بہت بڑا پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس سے کہیں کہ جانوروں کی زبان سمجھ کے بتاؤ، چڑیا کیا کہہ رہی ہے، گھوڑا کیا کہہ رہا ہے، تو وہاں عاجز آ جائے گا. یعنی اتنے عصمت کے شرائط ہیں اور اتنے زیادہ معصوم ہونے کے اس کے ساتھ ضرور. اس کے بعد پھر پوچھیں گے کہ یہ بتائیے ٹھیک ہے ساری زبانیں آپ نے حاصل کی، کئے سال میں حاصل کیا آپ نے حاصل کی ہے؟ وہ جانور کی بھی زبان حاصل کرے، جتنا امام کے پاس علم ہے ممکن ہے سب اس کے پاس علم موجود ہو، لیکن وہ حاصل کرے گا. ہم کہیں گے امام جو ہے وہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تب بھی ویسے ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے تب بھی ہوتا ہے، 17 سال کا ایسے ہوتا ہے تب بھی ہوتا ہے. وہ کسی یونیورسٹی یا کالج کے اندر نہیں حاصل کرتا زبان کو، بلکہ خود اللہ کی طرف سے اس کو علم ودیت ہوتا ہے، علم لدن کا مالک ہوتا ہے. اور اسی بیس کے اوپر جس وقت کے سارے اہل سنت علماء پاکستان میں عاجز آ گئے تھے قادیانیوں کو کہ نبی کو نبی ثابت، آخری نبی مطلب رسول خدا نہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا. تو ہمارے علماء نے یہی بات کہی تھی کہ بھائی ان کے پاس علم جو ہے حاصل کیا ہوا اکتسابی ہے، ہمارے ان کے پاس اس کے پاس اکتسابی علم نہیں ہوتا ہمارے. تو جب اتنے شرائط ہمارے پاس امامت کے اور عصمت کے ہیں، جب کوئی آئے گا تو ایک منزل پا کے تھک جائے گا، اس منزل پر اتر نہیں سکتا. یہ سب بہت سے کہ امام یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں جو انبیاء میں ہو سکتی ہیں وہ 14 معصومین میں نہیں ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا ایسا مرض نہیں ہوگا کہ جس سے اس سے شاید آپ نے سنا بھی ہو، موجود پڑھ گئے تھے اپنے لحاظ سے وہ بھی، لیکن وہ اختلافی مسئلہ ہے کہ انبیاء کا ایسا تو لوگوں کو نفرت ہو جائے. لیکن آغاز نہیں لکھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ لکھتے ہو سکتا ہے، اللہ جس سے چاہے امتحان لے سکتا ہے. یہ ایک الگ اختلافی موضوع ہے، لیکن 14 معصوم تو نہیں ہو سکتا. ان کے لیے کچھ چیزیں ایسی جو اور انبیاء کے لیے ہیں، ان کے لیے وہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن 14 معصوم کے لیے وہ چیز نہیں ہو سکتی.
مثال کے طور پر ترک اولا جناب آدم سے ہوا، مثال کے اوپر جناب یوسف سے لفظ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز ایسی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ کے قابل نہیں تھی، تو اللہ نے ان کی قید کی میعاد بڑھائی۔ تفسیر قرآن میں قید کی میعاد کا بڑھا دیا، مثلا انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جب جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے بادشاہ مصر ہو سکتا ہے کہ مجھے بھول گیا ہو، یاد دلا دینا کہ قید خانے میں اور قیدی پڑا ہوا ہے ایک دن سے۔ اللہ نے کہا تم نے میرا کیوں مجھ سے کیوں نہیں کہا، تم نے قیدی سے کیوں کروایا، اب تمہاری میں میعاد قید کی بڑھا دوں گا۔ بعض روایتوں میں 7 سال ہے، بعض جگہ 40 دن، جو بھی اللہ بڑھائی دے رہا۔ پھر اپنے باپ کا واسطہ دیا کہ پروردگار یعقوب کا واسطہ، اللہ نے کہا یعقوب ایک بیٹا چھپا دیا تو روتے روتے آنکھیں سفید کر لی، اپنے باپ کا کیا واسطہ دیتے ہو؟ توجہ فرمایا آپ نے، اللہ نے قید کی میعاد بڑھا دی ان کے لیے، اور اس بنا پر تو یہ کوئی نہیں کہ معاذ اللہ یہ ترک اولا بھی نہیں ہے، مگر یہ انبیاء اکرام کے لیے، لیکن یہ 14 موسم کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور یا جناب یونس کو پیٹ میں رکھا اللہ نے، لیکن ان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ جناب یوسف نے جب اللہ سے یہ بات کہی کہ پروردگار، ارے جب اس قید خانے میں کسی سے کہا تو کہا کہ میرے علاوہ کسی اور سے کیوں تم نے کہا، مجھ سے کہتے۔ اور یہاں ہم کو حدیث قدسی میں اس کا الٹا نظر آتا ہے کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں پروردگار اسلام ہار رہا ہے خیبر میں، تو فتح نصیب کر دے، کوئی فتح کا انتظام کر دے۔ تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ رہے میں بہت خوش ہوں، وہ کہتا ہے نادے علی نظر وجائے علی کو ندا کیوں نہیں لیتے جو عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہے۔ صلوات علیہ محمد۔ عصمت 14 معصومین کی ایک خصوصیات اور ان کے بالکل معصوم 14 بجائے 14 عصمت کبریٰ ہے، اور آئندہ کی بھی عصمت کبریٰ ہی ہے، لیکن ان کے ایک یہ اللہ نے اسی لیے امام فرماتے ہیں، کسی نے کہا مجھ میں تمہیں کیا فرق ہے، مولا علی نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی بکری کا گوشت تمہارے سامنے آئے گا تو تم اسے کھا لو گے، مجھ میں تم کھا لو گے، تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ اگر کنویں کے اندر ایک شراب کا قطرہ گر جائے پانی میں اور اس طرح پانی نکالا جائے اور پانی زمین پر ڈالا جائے اور اس سے گھاس ہو گئے اور وہ کوئی بکری کھا لے، اس کا گوشت میرے سامنے آئے گا تو میں نہیں کھاؤں گا، یہ میری ذمہ داری۔ یہ جو آپ سمجھتے سورج پلٹا ہے تو ایک بار تھوڑی پلٹا ہے، تو کئی بار ایسا واقعہ ہوا تھا، ایک راستے سے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا امام نے کہا تم لوگ نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جس سرزمین پہ ایک خاص قسم کا عذاب ہوتا ہے، جہاں ایسا عذاب آ چکا ہو وہ امام نماز نہیں پڑھتا، اس سرزمین پر جہاں جو عذاب الہی آ چکا ہو، امام نے نماز نہیں پڑھی، مولا نے نہیں پڑھی نماز، آگے بڑھ گئے، کہا میں آگے پڑھوں گا تم لوگ پڑھ لو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے 14 معصومین کے لیے خصوصیتیں ہیں، الگ الگ ان کے عظمت ہے، اور وہ بھی اس کے بعد بھی اگر آپ ایک چیپٹر جو ہم نے سال بھر نہیں ذمہ داری میں ہوگی امام زمانہ کے اگر آپ چیپٹر پڑھیں گے تو سب کے فضائل کو بھول جائیں گے، اس لیے کہ ساری جو دنیا سجی گئی تھی وہ رسول اکرم کے لیے، یعنی ایک آدم سے لے کے بس مختصر سال کی کل سے انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور جب آدم سے لے کے اور سرکار دو عالم تک جو دنیا سجی گئی اس کا مقصد تھا کہ امامت کو انٹروڈیوس کرایا جائے اور ولایت کو انٹروڈیوس کرایا جائے۔ اسی بات کا اصل خمینی نے پوری اپنی جو مصباح الہدایہ کتاب ہے، ان کی 2 کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک عقیدے کے سلسلے میں مصباح الہدایہ یعنی ہدایت کے چراغ، جس کا موضوع ہے صرف ولایت، نبوت اور امامت، یہ اس کا موضوع ہے، اور اللہ کی توبہ کی ولایت موضوع ہے پورا، ولایت اللہ، ولایت رسول، ولایت نبی اور ولایت ائمہ، اور اس کے بعد لیکن ان کی پیروی کی اہمیت، یہ ان کی کتاب دوسری ہے ولایت فقیہ، پیروی کے لیے کیا عمدہ بات لکھی ہے ولایت فقیہ میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیروی امام کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ سورہ حلقہ مولا کے لیے بھی اترا ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں جناب فضا کے لیے اترا، جناب فضا کے لیے بھی اترا، مولا کائنات بھی تھے روٹی دینے میں، شہزادی کونین بھی تھیں، حسین علیہ السلام بھی تھے، لیکن فضا کے لیے کیوں اترا؟ دیکھیے پڑھنا آسان ہے، ذاکر بننا آسان ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو عالم ہوتا ہے اوریجنل تو وہی ہوتا ہے نا، اوریجنل تو وہیں سے نکلتی ہے، جو ہمارے علماء ہیں نائب امام تو وہی، کیا عمدہ بات ہے کہہ لیں کہ فضا کے شان میں جو اترا ہے وہ امامت کی پیروی کرنے کی بنا پر اترا ہے، اس لیے کہ جب علی نے دی تو فضا نے ان کی پیروی میں دی، تو روٹی بنا دینے کی بنا پر فضا نہیں داخل ہوئے سورہ زہر کے اندر، بلکہ پیروی امامت کرنے کی بنا پر داخل ہوئے۔ یہ صلوات علیہ محمد امام کی پیروی میں دی، اور جو فرمایا یعنی امام جو کر رہا ہے وہ پیچھے پیچھے کر رہا ہے، اسی عظمت سے آگے داخل ہوا، یہ ہے پیروی امامت و ولایت کی اہمیت، اور اسی تسلسل کا خیر بات تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ اسی لیے اللہ نے رسول سے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اور لیکن مولا کائنات سے لے کر
چاہے وہ غدیر کا واقعہ ہو اور چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو اور چاہے وہ صالح امام حسن ہو، چاہے مولا کائنات کی خاموشی ہو اور چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو، چاہے وہ چوتھے امام کا دور ہو، چاہے وہ چھٹے امام کا دور ہو، کوئی دور ہو، ان سب 11 امام کا مقصد صرف یہ ہے کہ 12واں زندہ رہے اس دنیا کے اندر اور ظہور ہونے کے بعد اس کی حکومت ہو، ورنہ پھر سارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ قانون لانے سے کیا فائدہ اگر قانون دنیا میں لاگو نہیں ہوا؟ قانون آنے سے کیا فائدہ جو لاگو نہیں ہوا؟ تو ہمارے موقع زمانے کے دور میں لاگو ہوگا۔ ان کی ایک اہمیت ہے سب کچھ، یعنی پوری کائنات جو ٹکی ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر امام کا وجود نہ ہو تو کائنات فنا ہو جائے گی۔ امام وہ ہے جو پوری کائنات کو بیلنس رکھتا ہے، اس کے وجود پر اللہ نے پورے نظام کو رکھا ہے، اس لیے اس نے پیدا کیا سارے قانون، تو ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو اس کے مکمل قانون کو پورا کرے، ورنہ اس کا مقصد تخلیق ختم ہو جائے گا۔ ایک کم سے کم ایسا روئے زمین تو ہو جو پورے قوانین کو اس کے مقصد تخلیق پر رکھنا، سب بیکار پیدا کرنا، اس لیے دنیا فنا ہو جائے گی۔ امام وہ نقطہ ہے جس پر کائنات باقی ہے، اس لیے امام کو غیبت میں رکھا گیا ہے، اور اس امام نے شہادت وقت سے پہلے نہیں قبول کی۔ اسی میں پتا کرتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُم وَارِثِينَ، کہ ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے، نُرِيدُ أَن نَمُنَّ کہ احسان کریں گے عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں کے ذریعے سے یا ان لوگوں پر کہ جو ضعیف بنا دیے گئے، یہ نہیں کہ ضعیف ہیں، ہم کمزور مراد نہیں ہیں، جو ہے تو طاقتور لیکن دنیا نے اپنی چالاکیوں سے اور اپنے سیاستوں سے یا اپنے ظلم سے ان کو کمزور بنا دیا ہے۔ مستضعفوں کے معنی ہوتے کمزور بنا دیا، زبردستی انہیں کمزور بنا دیا ہے، دنیا میں انہیں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا پڑا، لیکن ہم نے تو ارادہ کیا ہے کہ ہم انہیں کو اس روئے زمین کا وارث بنا کے رہیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جو امام زمانے کے لیے مخصوص ہے، نجعلہم ائمۃ، اور ہم ان کو امام بنائیں گے، انہیں کو اس کا رہبر اور لیڈر اور قائد اور سب کچھ بنائیں گے اور ان کو وراثت دیں گے۔ تو وہ کمزور ہے نہیں، دنیا نے انہیں کمزوری کا اظہار کرنے پر مجبور کیا، تب غیبت ہوئی اور جو ہمارا اسی لیے غیبت سے پہلے رجت ہوئی، یہ ہمارا آخری امام کیوں کو، یا اسی لیے دیکھیے آپ جب دعائے مدعا پڑھیں گے، جو جمعے کو پڑھنا ثواب ہے، جو امام زمانہ کا ہی خالی تذکرہ ہے، اس دعائے مدعا کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ عید پڑھی جاتی ہے، بقرعید پڑھی جاتی ہے، جمعہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہ 3 دن جو ہے وہ امام زمانہ سے خاص مخصوص ہے سال کے، اسی لیے عید ہے کیوں؟ عید کو اسی لیے عید کی نماز جو ہے وہ تینوں نمازیں جو ہے واجب نہیں رکھی ہیں، واجب عینی نہیں ہے، اس لیے امام موجود ہوگا تو یہ تینوں نمازیں واجب ہوں گی، واجب عینی ہو جائیں گی، عید کی بھی، بقرعید کی بھی، جمعے کی بھی، اور امام جب امام نہیں ہے تو واجب عینی نہیں ہے۔ اب بلکہ آیا خمینی کے نزدیک تو یہ ہے کہ گھر میں پڑھنا زیادہ مستحب ہے جماعت سے، ان کے نزدیک ہے کہ عید کی نماز مستحب ہے گھر کے اندر پڑھ لو، جو ان کے مقلدین ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ آپ آئے نہیں، میں اس وقت اس سال کی آخری جب بھی آپ سنیں اس میں مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، سب جمعرات میں بیان ہو چکے ہیں، آئے مسجد ہی پڑھنے کے لیے، وہ الگ ایک چیپٹر ہے، مسئلہ الگ ہے، حالات الگ ہوتے ہیں، اب امام کی دور، لیکن وہ دعا جو ہے وہ 3 عیدوں کے علاوہ ایک ہی عید میں اور ہے بس، یا جمعہ یا عید یا بقرعید، جیسا کہ یہاں جانتے ہیں پڑھی جاتی ہے، بقرعید پڑھی جاتی ہے، جمعے کی بھی انشاءاللہ پڑھی جائے گی وقت جب اللہ لائے گا تو، لیکن وہ پھر 15 شعبان کو نہیں پڑھی جاتی، لیکن عید غدیر کے دن پڑھنے کی بہت تاکید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس حکومت کا سلسلہ ہے کہ جو وہاں سے شروع ہوئی تھی اور امام زمانہ اس کو مکمل کریں۔ صلوات علی محمد علیہ یہ قرآن کی مسلسل آیتیں ہیں، قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیتیں کئی بار قرآن میں آئی ہے، بات جگہ یہ عذاب کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے یار تم اب ہوشیار ہو جاؤ، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، یا اتنی آئندہ مطلب ہے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں عذاب کا، انتظار کرو اب عذاب کا، لیکن عذاب بھی آئے گا، ایسا نہیں ہے امام آئیں گے تو خالی سب کے لیے ثواب ان کے لیے تھوڑی آئیں گے، جو گناہگار ہیں ان کے لیے یا جن کو جو عذاب کے مستحق ہے۔ بہرحال یہ بھی آیت امام کے لیے مخصوص ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، امام زمانہ کی خاص دعا ہے کہ حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والی چیز ہے ہی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، باطل تو مٹنے والی چیز ہے ہی ہے، جو مٹ جائے وہ باطل ہے، جس کا سباب نہ مٹنا، حق اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ثابت رہے، موجود رہے، باطل سے اگر وجود نہ ہو بس دماغ اور ذہن اور کچھ بھی نہیں، یا پھر نماز باطل ہو گئی مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بیس نہیں رہ گیا، نماز پڑھ رہے تھے وضو ٹوٹ گیا، بول دیے نماز ختم ہوئی، باطل کا مطلب غلط نہیں، باطل کا مطلب وہ چیز بیس لیس ہو جائے، بے بنیاد ہو جائے، کوئی اس کا فائدہ نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو اس کی،
نماز ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز کوئی حقیقت نہیں جو پڑھ رہے ہیں. نہ کہ باطل معنی غلط نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اس لیے جب نماز باطل ہوتی ہے تو اس کو ریپیئر نہیں کیا جاتا، جب غلط ہوتی ہے تو اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں. شک ہو گیا یہ نہیں کہ پھر سے پڑھیے، شک ہو گیا تو جہاں پھر سے پڑھنا ہے وہاں پھر سے پڑھیں گے. تو وہ شک جب باطل کرے گا، وہ شک جب باطل کرے گا تو پھر سے پڑھیں گے. اور اگر شک باطل نہیں کر رہا ہے، پیوند لگانے کا اس کے اندر اگر کوئی قانون موجود ہے، مثلا تیسری چوتھی کا شک ہے، چوتھی پانچویں کا شک ہے، تو اس میں تو ایسا نہیں یا علم پڑھنے کے بعد شک ہے کہ علم پڑھا تھا کہ نہیں، یہ سب شکوک جب آئیں گے تو ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی. اسی لیے نماز تو باطل نہیں کرتے ہیں. تو باطل ہونا اور ہے، غلط جہاں غلط ہو رہی ہوگی وہاں صحیح کی جا سکتی ہے. باطل کا مطلب ہے کہ ختم پھر توڑ دوسری نماز کو. اور جو فرمایا آپ نے تو کیا جائے حق و حق باطل، حق آیا باطل رائے فرائے اختیار کی، اور باطل تو رائے فرائے اختیار کرنے والا تھا ہی. تو ایسی بہت سی آیتیں ہمارے امام کے وجود کے لیے یا اسے متوجہ کرنے کے لیے ہیں. اللہ قرآن مجید بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے ہمارے امام کے لیے. اسی لیے سورہ واقعہ کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سفید ہو گیا. آپ نے کہا کیا بتاؤں، مجھے قرآن کے 4 سوروں میں ضعیف کر دیا، اس نے سورہ واقعہ لیا. خیر، تو اب اس امام یعنی ہماری پوری زندگی جو ہے اسی امام سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ پہلے امام کو اس میں نہ لائیے گا، اس لیے کہ مولا علی کی کچھ خصوصیتیں الگ ہیں، بہرحال آپ سید الائمہ ہیں، ان کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو عام امام کے مقابلے میں اور ان کے لیے الگ رکھی ہوئی ہیں. اماموں کے سب جیسے میں نے بار بار میں پڑھتا ہوں کہ امیر المومنین ہونا وہ ان کی خصوصیت ہے، کعبے میں پیدا ہونا وہ ان کی خصوصیت ہے. یا ان کی محبت کے لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو امام سے محبت کرے گا یا جو اہل بیت سے مبالغہ چیک کرے، لیکن بار بار یہ کہ جو علی سے محبت کرے گا، علی تمہاری محبت، علی تمہاری محبت، یہ بار بار. اس لیے کہ اگر یہ سچی محبت ہوگی علی کی تو خود بخود بارہ تک لے جائے گی. اگر سچی محبت علی کی ہوگی تو خود بخود بارہ تک لے جائے گی. اور چونکہ اس کے بہت سے وجوہ ہیں، خاص طور سے اہل بیت کی محبت کا الگ چیپٹر ہے، علی کے نام لیتے محبت کے ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن جب اگر چھٹے امام کے دور میں ہوتے تو آپ کس کے پاس جاتے؟ 5ویں امام کو پکارتے بیٹھ کے گھر میں دعا پڑھتے؟ نہیں، 5ویں امام کے پاس حاجت لے کے جاتے. اور 9ویں امام کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ 8ویں امام کے لیے دعا پڑھتے بیٹھ کے کہ ہماری مدد کریے، 9ویں امام کے پاس جاتے. ایسے ہمارے آخری امام کا دور ہے تو ہمیں یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ہر مسائل اور آلات کو ان سے بیان کریں، ان سے رب کو پیدا کریں جو ہمارے لیے کم ہوتا جا رہا ہے. اپنے آخری امام کو یاد کریں جو ہمارے امام زمانہ ہے، اسے ان کے امام زمانہ کہا جاتا ہے. امام زمانہ کا مطلب وہ زمانے کے امام ہے. امام عصر کہا جاتا ہے، عصر کے معنی بھی عربی میں زمانے کے ہی ہوتے ہیں. والعصر زمانے کی قسم، اس کی معنی اسی کے ہوتے. آپ کا لقب ہے، اسی لیے آپ کا لقب مہدی ہے. ہدایت تو ہر امام نے کی. مہدی کا مطلب یہ کہ آپ کا ایک خاص انداز ہدایت ہے، غیب میں رہ کر بھی آپ مستقل ہدایت فرما رہے ہیں. میں آپ ایک منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، ختم کر دوں گا بات. مضبوط ترین انشاءاللہ دلیل ازاداری پر آپ کے لیے ہوگی. اس کے بعد آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح میری مجلس آ رہی ہے بس اس پہ ختم کر دوں گا. دس پر امام زمانہ کے لیے آپ کا نام مہدی بھی ہے، آپ کا نام مہدی منتظر بھی ہے، آپ کا امام زمانہ بھی ہے، آپ کا امام عصر بھی کہتے ہیں، آپ کو بقیت اللہ بھی کہتے ہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں بقیت اللہ. بقیہ کہتے ہیں کوئی چیز ختم ہو جائے، بھیا سب چیز ختم ہو گئی، اتنی سی بچی ہے تو باقی نہیں ہے. باقی کا مطلب باقی ایک چیز دیکھیے سمجھا دوں میں آپ کو. ایک چیز تھی آپ کے پاس 100 تھی، 50 ختم ہو گئی، 50 بچی. ویسے آپ کیا کہیں گے بھائی کتنی باقی ہے؟ یعنی $50 ختم ہو گئے، $50 باقی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا باقی. بقیہ نہیں کہیں گے اس کو. بے قاف یہ ہے، یہ بے الف قاف یہ باقی. بقیہ بھائی بقیہ بس یہ کہتے بقیہ. بقیہ کا مطلب آپ نے اپنے اس کے لیے $10,000 جمع کیے رکھے تھے، 5,000 خرچ ہوا. دوسری مثال دے رہا ہوں ایسی بات. تو 5,000 بچ گئے، کتنا باقی ہے؟ پہلے $5,000 باقی، 5,000 ختم ہو گئے، یہ ہو گیا باقی. بقیہ نہیں کہتے. بقیہ مطلب کہ آپ نے اپنے خاص ضرورت کے لیے بڑے اہم $2,000 بچا کے رکھے تھے، پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے، میں نے ڈال دیا تھا بس. کہنے سارا بچہ ختم ہو گیا، وہی $2,000 بچے تھے اور وہ بھی آپ نے خرچ کیا. تو کہنے 2,000 جو میرے پاس رکھا تھا ایمرجنسی کے لیے مین، وہ بھی ختم ہو گیا. اس میں سے کہنے بقیہ کتنا ہے؟ کہنے بقیہ میں 2,000 ہے. یعنی مطلب ہے کہ بقیہ جو ہے اب سب ختم ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو جب اہم پونجی میں سے بھی بقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بقیہ صرف وہ کاؤنٹنگ میں نہیں شمار ہوتا بلکہ امپورٹنس کے اعتبار سے شمار ہوتا ہے. کہ اہمیت جو میرے پاس اصلی پیسہ رکھے تھے
کہ کبھی ضرورت ہوئی ایمرجنسی میں نکالیں گے 2000 ڈالر، بینک بھی ختم ہو گیا، پھر ڈپازٹ بھی ختم ہو گیا، کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو گیا، اب جو ایسے ہی سیف کے اندر 2000 رکھ لیا تھا کب کام وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کا بقیہ یہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ ہوتا ہے بقیہ، جس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جس کی ابھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، مطلب یہ نہ ہوا تو ہم بالکل خالی ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے کہ خزانہ قدرت میں جو کچھ تھا وہ سب درجہ شہادت پہ پہنچ گیا، اب اللہ کا بقیہ یہی بچا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس پر کائنات منحصر ہے اور ڈیپینڈ۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کہتے ہیں بقیت اللہ، قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بقیت اللہ خیر لکم، اگر تمہارے لیے خیر ہے تو اسی میں ہے، تو اللہ کا بقیہ ہے۔ اور جو فرمائی جس لیے ہمارے اس امام کی اہمیت ہے۔ اب میں ختم کر رہا ہوں، جو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، دیکھیے ہمارے کیا اجماع کی دو قسمیں، جو ہمارے کے اجتہاد ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہوتا ہے قرآن حدیث، جو مسئلہ نکالتے ہیں نا وہ 4 چیزوں سے ہے کہ زرداری پہ ایک دلیل آ جائے، رمضان کے بعد یہی چیپٹر مختلف الگ الگ جہت سے چلا، اور اس دن میں جو مسائل آ گئے، ایسے نماز کا بیان کیا ویسے میں بیان بھی کرتا چلا گیا۔ اور مثلا مثال کے طور کے اوپر ہمارے جب اجتہاد ہوتا ہے، جو آپ مسئلے آپ کے سامنے آتے ہیں کیسے آتے ہیں، اس کے لیے 4 دلیل ہمارا قول خمینی جو مرحوم تبصرہ وہ نکالتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور عقل، یہ 4 ہمارے سورسز ہیں۔ کچھ جو ہماری ادھر سے آج کل بیوقوف ٹائپ کے لوگ نکل آئے اور میں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، آپ کو ادھر توجہ دینا چاہیے، بالکل یہ سب گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اور بہت کبھی میرے پاس بیٹھیے گا بیسٹس بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر علماء کو چھٹی نہیں، اس لیے میں ڈائریکٹ کر دیتا ہوں یہ بیوقوف ہیں، لیکن ان پر ٹائم نہیں برباد کرنا چاہیے ہم کو، یہ سب ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، جو آپ کو اس کو ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں اجماع تو ثقیفہ میں ہوا تھا، تو بیوقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ انہوں نے اجماع اصول دین میں کیا تھا، ہمارے کیا اجماع فروع دین میں، جن کو اتنی تمیز نہ ہو تو آپ عالم کیسے سمجھیں گے؟ بھائی خلافت اصول دین میں ہے نا، انہوں نے اس میں اجماع کیا تھا، یہاں ہم مسائل فروع دین میں کر رہے ہیں۔ ایسے کتنے مثال 2 لفظوں میں کبھی نیچے بچے گا ثابت کر دو، یہ سب پاکستان میں بھی چلا ہے، ہندوستان میں بہت چلا ہے، یا ہماری اخبار جو چکر ہے نا، ان کو بالکل یہ سب کے سب صرف ہمارے عوام کی زندگی سے کھیلنا، ہم معصوم ہے تو ہم نے کہا ڈائریکٹ ہو جائے گا تو ہم ڈائریکٹلی اس سے مقابلہ کریں گے، اس کے لیے کوئی تقریر ہو لمبا چوڑا کوئی کبھی قوم کو میں نہیں چاہتا کہ وہ بٹے، جو غلط ہو اس کو عالم نکال کے پھینک دے مکی کی طرح، ختم بات، بٹے نہیں کہ 2-10 ادھر چلے جائیں، جب علمی بنیاد ہے۔ تو قرآن، حدیث، اجماع اور عقل۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کھلا حکم موجود ہو، جیسے مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، ان الفرق، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن سے لے لیتے ہیں۔ یا قرآن میں جو چیز ہے وہ حدیث اسے کمپلیٹ کرے گی۔ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو بھائی صلاۃ کی نماز آئی، نماز پڑھو ایسے جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو انہوں نے کہا کیسے کریں، صلاۃ کیسے کریں؟ کہا ایسے۔ تو اب تو یہ قرآن ادھر حدیث دونوں نے مل کے نماز کمپلیٹ کر دی، یہ ہو گیا قرآن اور حدیث، بات ختم ہو گئی حدیث صاحب۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عقل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سے چیپٹر ہے، مطلب ہے کہ جو بات عقل کے فرنے پر نہ اترے، مثلا یہ ہے کہ کوئی آدمی کو معلوم ہے کہ اللہ نے کہا نماز ہر حالت میں واجب ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ایک آدمی بالکل جو ہے وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہی نہیں، تو کہتے ہیں یہ اپنی اصولی لوگ اپنی عقل ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ اصولیوں کے پاس عقل ہے تو وہ اپنی ڈالتے ہیں، آگے وقوف ہے اس کے اپنی ڈالتے ہیں۔ ہاں سیریسلی یہ میں اخباری میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، اخباری تو ہمارے کیا ایک نظریہ ہے جو ختم ہو گیا، وہ علماء کے اچھے یہ نہیں کر رہا ہوں، یہ تو دینار ہی نہیں، کو دینار مل رہا ہے، 2 پیسے کا ٹکے کی کوئی ویلو، 2 ٹکے کی ویلو نہیں ہے۔ اور یہاں نہیں پڑھ رہا ہوں، حیدرآباد میں 10-10 ہزار کے بجنے یہی جملے اس سے سب جملوں کے ساتھ پڑھتا تھا آپ کی دعا سے کہیں خوف تو، لیکن میری اتنی بات خراب نہ ہو، قرآن، حدیث اور عقل۔ اب وہ جب معلوم ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرح بھی تم نماز پڑھو کسی طرح، چاہے ڈوب کیوں نہ رہے ہو، اب ایک آدمی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو عقل کیا کرتی ہے کہ جب معلوم ہے عقل کہتی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، مگر یہ عقل بھی ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں یہ حکم ہے کہ عقل سے مدد لو، تو تب ہم نے لا کے اس کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق عقل کو رکھا ہے، خود نہیں رکھا ہے۔ یہ پوائنٹ باری پوائنٹ تو غور کیجیے گا، نیچر کے مطابق نہیں رکھا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بیٹھ کے نہ پڑھے، ارے بیٹھ کے پڑھ لے، یہ نیچر کے مطابق نہیں رکھا ہے، وہ بھی ہم نے حکم قرآن سے رکھا ہے کیونکہ اس میں عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے اجماع، ہمارے یہاں اجماع کے معنی ہوتے ہیں کسی بات پر متفق ہو جانا، یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے ہمارے پاس۔ ایک اجماع یہ ہوتا ہے کہ اس پر اجماع علماء ہے، یعنی علماء خود اس کو ٹچ نہیں کرتے، لیکن اجماع ٹوٹ بھی سکتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ اجماع عقل کی بات نہیں ٹوٹتی، قرآن کی نہیں ٹوٹتی، حدیث کی نہیں ٹوٹتی، اجماع کی ٹوٹ بچی ہے، آپ کو انشاءاللہ کل سنیں گے
اجماع ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو۔ اجماع کا مطلب ہے کہ معلوم ہوا کہ امام زمانہ کے دور سے لے کر جتنے علماء آئے، شیخ محفوظ، علامہ مجلسی، علامہ ہلی، علامہ توسی، کیا کہتے ہیں، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، آغا کوئی آگیا کمانی اطلم، رشید محسن حکیم، تبا تبائی، ان سے پہلے جو اور علماء تھے وہ سب، آغا اصفہانی، جتنے علماء امام زمانہ کے بعد ہمارے بڑے بڑے جلیل 50-100 گزرے ہیں، سب نے ایک بات کہی مثلا۔ تو اب آج کل کے علماء یہ کہتے ہیں جب اتنے علماء نے تحقیق کر لی تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے پوری تحقیقوں کے ساتھ لکھ دیا ہے تو اسے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر جو تقریباً جب سب بڑے بڑے متفق ہیں تو اس پہ چپ ہو جاتی، اسے کہتی ہے اجماع علماء۔ لیکن چونکہ بہرحال وہ علماء کی رائے ہوتی ہے تخلیق اور اجتہاد کہا ہے، تو وہ اجماع بریک بھی ہو سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ کوئی عالم اگر یہ کہے نہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا، میں اس طرح کا اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں، تو وہ پیش کر سکتا ہے۔ اس کی مثال چاند کا مسئلہ ہے عقائد کا۔ مثلا امام زمانہ کی غیبت سے لے کے اب تک کے تمام علماء افق کے قائل تھے کہ جہاں تک افق ملتا ہے بس اتنا ہوگا، 4 شہروں میں چاند ہوگا، 10 شہروں میں چاند ہوگا۔ لیکن اس اجماع کو عقائد میں جو امام الاصول تھے اصول اتفاق کے اندر وہ رکھتے تھے دستخط، انہوں نے اس پر ریسرچ کیا، انہوں نے کہا نہیں اگر دنیا میں ایک جگہ چاند ہو جائے تو پھر جہاں جہاں دوسرے دن رات ہے وہاں ہوگا، جہاں جہاں اس کے بعد دن ہوگا، یعنی مطلب ہے کہ ایک جگہ چاند ہو گیا پوری دنیا میں مانا جائے گا۔ انہوں نے اجماع کو توڑ دیا، اس لیے کہ اجماع علماء کی بات ہے، کسی اور نے اختیار کر لیا، اجماع توڑ دیا۔ ایسی ناصر ماکرم شیرازی نے کہا کہ اجماع کی چیز تھی، وقت کا موقع نہیں، انہوں نے ختم کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ مثلا اب تک اجماع اس بات کے اوپر تھا کہ ہم سائنس کا چاند نہیں مانتے، اگر ناصر ماکرم شیرازی مقلد مان سکتے ہیں، انہوں نے اجماع توڑ دیا اس کو، کہا ٹھیک ہے تو اجماع ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ تو ایک اجماع اس قسم کا ہوا، بات ہوگی بس ادب کرتا ہوں 2-3 منٹ اور پھر مسائل۔ تو قرآن ہمارے جو اجتہاد کا بیس ہے، قرآن، حدیث، عقل اور اجماع۔ ایک اجماع یہ کہ کوئی قوم میں اگر ایسا مسئلہ پھنس جائے کہ سچ میں ایک ایسے عالم آ جائے کہ کسی عالم کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، پورا معاشرہ علماء کی ہماری سوسائٹی پریشان ہو جائے بالکل کہ بھئی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ اجماع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر بغیر نام پتے کے دعوت عام دیتے ہیں علماء، بغیر نام پتے کے دعوت عام دے دیتے ہیں کہ بھئی جتنے عالم آ کے جمع ہم لوگ اس کا غور و فکر کریں گے، آ جائے سب لوگ جتنے قوم میں، یہ سب بہت لیکن یہ بہت ایمرجنسی میں ہوتا ہے، لاسٹ یہ ہمارے کیا آخری نسخہ ہے، سب لوگ آگے بیٹھے اس سب کو بلا لیا جاتا ہے اور اس پہ ہمارا یہ بھی باقاعدہ لطف ہے کہ ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے پریشان ہے یا ایسا تو اس میں یہ ہوگا کہ امام یا تو اس کانفرنس سے پہلے یعنی جو ہم نے جمع کیا ہے، میں نے کانفرنس کا استعمال کیا آپ کو سمجھانے کے، یا اس کے اسی میں بھیس بدل کے آئیں گے اور اس مسئلے کو حل کر کے چلے جائیں، کوئی پہچانے نہیں، امام اپنا انداز بدل کے آ جائیں گے، آپ ممکن ہے کسی عالم کی صورت میں آ جائیں، کسی آدمی کی صورت میں آ جائیں، یا اس سے پہلے آ جائیں، یا سمجھ میں نہ آ رہا اس سے پہلے امام آئیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیے دیتا ہوں امام نے کون سا حل کیا ہے۔ ایک مسئلہ ہے جب شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے نجف اشرف کا روزہ بنوایا تو بغیر کانفرنس کے ایسی طریقے کی ہدایت کر دیتے اس سے معلوم ہے کہ عالم نے ایک ایسی بات کی جس سے کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے آگے، تو امام مدد کر دیتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بے حد ہے، میں 2 مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ شیخ بہائی علیہ الرحمہ نجف کا روزہ کئی بار پھٹا بنا تو وہ بنوا رہے تھے تو آپ نے ایک تعویذ لکھا اور وہ تعویذ لکھ کر انہوں نے کہا مزدوروں کو دے دیا، انجینئر وغیرہ جو اس وقت رہے ہوں کہ اس کو تم لے جا کے جو مولا کی چوکھٹ ہے نجف اشرف کی اس کے نیچے دفن کر دینا۔ اس تعویذ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس حد کو جو پار کرے گا جنات اسے اٹھا کے باہر پھینک دو، نجاست کیا ہے میں نے اسی لیے بات میں کہا، یعنی اگر کسی پر غسل واجب ہے اور اگر کسی نے اس تعویذ کو پار کیا یا اس پر پیر رکھا تو جنات اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ تو وہ کیا کہ تاکہ مولا کے دربار میں اس پاک و پاکیزہ آئے تو جنابت وغیرہ کے عالم میں نہ لے پائے، انہوں نے مزدوروں کو دیا اور تعویذ دفن کرنے کے لیے کہ یہ نجف اشرف میں مولا علی کی چوکھٹ میں جب بنا تو نیچے دفن کر دینا، گاڑ دینا اس تعویذ کو۔ وہ دے کے چلے گئے، جب بن گیا تو میں نے پوچھا بھائی تم نے تعویذ دفن کیا تھا؟ کہا کمال کرتے ہیں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ تعویذ لیتے، ہم نے اسے دے دیا، روزہ بنا کے تیار کر دیا، وہ تعویذ کو لے گیا، آپ نے تھوڑی اس کو دفن کیا۔ آپ کیسی بات وہ سمجھ کے کہ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو زیارت کرنے آئے اگر وہ بھول جائے غسل وغیرہ تو اسے کوئی تکلیف ہے، وہ سمجھ گئے کہ امام زمانہ آ کے وہ تعویذ لے گئے۔ اس طریقے سے یہ شیخ بہائی رحمہ کا واقعہ ہے۔ اور اب ایک بات ایک مرتبہ ایک عالم تھے جن کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے امام حسین، تو اب میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں
کہ اگر کوئی چیز قوم میں اتنی بڑی رائج ہو جائے کہ قوم کے 100% آدمی کر رہے ہوں، کہ میں وہ دلیل آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھی نے، ہمارے بزرگ علماء نے بھی ہماری دلیل کو قبول کیا عزاداری کے لیے، کہا یہ سچ میں دلیل خدا کا عطیہ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر ایسی اجماع تو اس لیے ہوتا ہے قوم میں کوئی غلط چیز رائج نہ ہو جائے، اور اگر ایک قوم میں ایسا عمل ہے کہ جو قوم کا ہر فرد کر رہا ہے تو باقاعدہ لطف امام زمانہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے آنکھیں بند کر دیں۔ تو اگر عزاداری ایک ایسا فرض قوم کے ہر فرد میں پھیل چکا ہے، اگر غلط ہوتی تو امام زمانہ کسی نہ کسی طرح آ کے اسے ضرور بند کر دیتے، لیکن فروغ کے لیے مدد ملتی ہے، بند کرنے کے لیے کہیں مدد چیک تک کسی کتاب میں نہیں دکھائی۔ سلام ایک صاحب تھے جو اکثر یہ سوچا کرتے تھے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حسین ابن علی کو اتنے اختیارات دے دیے کہ توبہ کا دروازہ تو وہ، رحمت کا دروازہ تو وہ، استغفار کا دروازہ تو وہ، یہ اختیارات اتنے کیسے دے دیے؟ وہ پریشان سے سوچ رہے تھے۔ ایک مرتبہ روضہ مبارک سے نکلے یا گھر سے نکل کر روضہ مبارک میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک صاحب آ گئے اور باتیں کرنے لگے، اور باتیں کرتے کرتے پہلے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، تم اس کے بارے میں عدالت سے کیا فیصلہ کرتے ہو؟ پہلے واقعہ سنائیے۔ پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بادشاہ تھا جو جنگل میں گیا، اور جنگل میں جانے کے بعد وہ بڑا پریشان ہوا، آخر میں اس کو اتنی پیاس لگی، بھوک لگی کہ اب اس کا معلوم ہوتا ہے کہ دم نکل جائے گا، وہ مر جائے گا۔ اس نے ایک مکان دیکھا چھوٹا سا، اس نے سوچا ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی سٹیزن رہتا ہو، کوئی عورت رہتی ہو یا کوئی مرد رہتا ہو، کوئی آدمی ہو یہاں، چلو یہاں جاتے ہیں۔ جب مکان میں پہنچا تو پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا، اس عورت نے فوراً، ایک عورت تھی اس کے اندر، اس نے فوراً اس کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد اپنا دمبا ذبح کیا۔ دمبا ذبح کرنے کے بعد اسے جو کچھ بھی اسے کھلانا تھا، اس کی مہمانداری کی، اس کی جان بچا لی اور اس کو محفوظ کر لیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ اس عورت نے کہا میں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ عورت سے رخصت ہو گیا، وہ بادشاہ چلا گیا، اس کا لشکر آ گیا، اس کو ملا دیا، اس کی حکومت پھر بحال ہو گئی۔ اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس عورت کو ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی، اور وہ آئی اس کے پاس، تو لوگوں نے کہا اس عورت کو کیا دیا جائے؟ لوگوں نے بیان کیا، اس بادشاہ، کسی نے کہا یہ دیجیے، کہا بادشاہ نے واقعہ بیان کیا، کسی نے کہا آدھی حکومت دے دیے۔ تو بادشاہ نے یہ اب میں یہاں سے نظر بھول رہا ہوں کہ بادشاہ سے کہلوا یا خود انہوں نے پوچھا تم بتاؤ کیا ہوگا؟ تو کہا بادشاہ نے یہ کہا تو یوں بھی سمجھ لیجیے، کہا کہ نہیں، چونکہ جب میری جان جا رہی تھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے پاس جو کچھ تھا ایک بکری اس نے ہم کو سب کچھ دے دیا، چاہے تو پانی پلا کے بھی وہ سب کر سکتی تھی۔ تو چونکہ جب مجھ پر وقت پڑا تو اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب مجھے دے دیا، تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب میں اس کو دے دوں، بلکہ تب بھی نہیں اتر سکتا احسان۔ کہا بس اتنا یاد؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا اس خود سمجھ کے مسئلہ حل ہو گیا کہ حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا، لیکن تھا بھی نہیں بلکہ کربلا کے لیے حاصل کیا تھا، وہ حسین نے سب کچھ، جو کچھ بھی حسین کے پاس تھا وہ سب کے سب حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا، اور قربان کر کے حسین کوئی صبر نہیں کر رہے تھے، شکر پروردگار کر رہے تھے اللہ اکبر۔ جو کچھ بھی تھا سب اللہ کے نام کے اوپر قربان، اور کہا سب کچھ یہ یارت، یہ سادات کے گھر تیرے حوالے، بچے کئی خطر جگر تیرے حوالے، بے کس کا بیمار کسب تیرے حوالے، سب ہے میرے دریا کی بہت تیرے حوالے، عالم میں غربت میں گرفتار بلا ہوں، میں تیرے بھروسے پہلے سوچ رہا ہوں۔ سنتے ہیں نا اس نے کہ بند اللہ ہو کر کہ حسین نے کربلا کا اس لیے کہ اللہ خانے سج گئے، اب کل سے رات ایسی آ جائے گی چاند ہو جائے تو آج کیا ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہماری مصیبتیں کہاں چلی گئی، ہماری خوشیاں کہاں چلی گئی۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا، ہر آدمی کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ 10 دن محرم ہمارے کسی طرح گزر جائے، غم حسین میں آنسو تیرے، میں آپ کو سختی سے کہ اس عالم میں صبر کا مظاہرہ کرے، زبان پر کنٹرول رکھے تاکہ تقدس کے ساتھ عزاداری ہو سکے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی مقدس عمل نہیں ہے ہماری دنیا کے اندر۔ آپ سنیں گے حسین کہ میں آپ کو پورا بیان نہیں کرنا چاہتا، بس کہ کتنے مسائل، اس لیے کہ پھر اس کے بعد کل تو پہلی کی شب ہو جائے گی۔ حسین کا قافلہ آہستہ آہستہ جو 28 رجب کو یا بعض روایتوں میں شروع شعبان کی تاریخوں میں وہ مدینہ چھوڑ کر، صغرا کو چھوڑ کر، نانی ام سلمہ کو چھوڑ کر، اور اس کے بعد جنگلوں کا راستہ اس کو طے کرتا ہوا، پہاڑوں کی وادیوں میں حج کرنے میں دیکھا ہے کہ کیسی پہاڑوں کی وادیاں ریگستانوں کو طے کرتا ہوا آہستہ آہستہ نزدیک کربلا ہو رہا ہے۔ اب یہ قافلہ جب کربلا میں پہنچا تھا، آپ سنیں گے جیسے حسین اس سرزمین پر پہنچے تو زمین کربلا تھی، پہنچنے کے بعد حسین نے کہا کہ یہاں پہ بڑے خیمے لگا دیے جائے، دریا کے کنارے خیمے لگا دیے گئے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ عباس گھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، یہ عالم تھا اور اس کا شاہکار مرثیہ ہے تاریخ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا میں داخلہ شاید ہی ہوا، دنیا کی ساری قوموں کے شعراء نے اس کے سامنے
سر اپنا جھکا لیا ہے، یہ اتنا عالیشان مرثیہ ہے اور اس میں وہ شاعری کا کمال ہے اس کا، تو اس میں لیکن جب پہنچے امام نے کہا بھائی یہاں پہ میرے کیا بات ہے، میں گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں لیکن میرا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، ساری سوالیاں خود بخود رکی جا رہی ہیں۔ امام نے لوگوں سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، ایک صاحب نے کہا اس کا نام ماریا ہے، ایک دوسرے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، کسی نے کہا اس کا نام غازر ریا ہے، کیا یہ سب اس کے سارے نام بتا رہے ہیں، تو اس میں کون سی خاص بات ہے کہ یہاں پر میرے جانور رک گئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم اتنا نہیں جانتے لیکن اتنا سنا ہے کہ ابراہیم نبی ایک مرتبہ یہاں کے اوپر آئے تھے، انہوں نے اپنی دنگیوں کو اس فرات کے کنارے چھوڑا تھا اور بار بار چاہتے کہ پانی پلا دیں، دنگیا پیاسی گزر گئی لیکن اس دریا سے پانی نہیں ملا تھا۔ ہمارے اجداد نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور آج بھی ایسے ہوتا ہے، مجھے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے جانور ہر جگہ پانی پی لیتے ہیں لیکن جب اس فرات کی طرف جاتے نہ جانے کیوں پیاسے چلے آتے ہیں۔ سب سے ان سے کسی نے کہا ماریا ہے، کسی نے کہا غازریہ ہے، نہ جانے کتنے نام لوگوں نے بتائے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کے کہا نہیں معلوم اس کا ایک انجانا نام گربوں والا بھی ہے۔ تو حسین نے کہا جانوروں کو بٹھا دیا جائے، ہماری منزل قریب آ گئی، اب یہاں ہمارے بچے جدا ہوں گے، ہماری گودے خالی ہوں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہوں گے، ہمارا خون بہایا جائے گا۔ جانوروں کو اتار دیا گیا، بس آپ سنیں، آپ کو سے انشاءاللہ کل سے آپ مسائل سنیں گے۔ جانوروں کو بٹھا دیا گیا، محنتیں اتار لی گئی، چاروں طرف خیر محنت ہونے لگے، لیکن حسین نے کہا نہیں، ہم کسی کی زمین کے اوپر بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ ایک مرتبہ حسین نے سب کو بلایا، کہا جتنے جو اس زمین کے مالک ہیں ذرا انہیں بلاؤ۔ ایک اس کے پاس زمین کے مالک کو بلایا، کہا اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، کیا اس کی کتنی قیمت ہے؟ جتنی قیمت کہی حسین نے ایک مرتبہ قیمت دے دی، کاغذ سامنے لا کے رکھا گیا، کاغذ کے اوپر دستخط ہونے لگے اور اس کے بعد جب زمین لکھی جانے لگی، ایک مرتبہ حسین کا کوئی صحابی چہیتا صحابی، مجھے نام نہیں یاد ہے، یا حسین کے خاندان میں سے کوئی آگے بڑھا کہ آقا یہ بتائیے کہ یہ زمین کربلا کس کے نام سے لی جائے، اس کا بیانامہ کس کے نام سے کیا جائے؟ بس آپ سنیں گے ایک مرتبہ خیمے کے پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، اے بھیا یہ میری زمین علی اکبر کے نام پہ لے لو، اس کو میں نے پالا ہے، وہ اس پر اپنی بستی بسائے گا۔ حسین نے علی اکبر کا نام لکھا، اس زمین کو خرید لیا، میرا دل کہتا ہے آج حسین کے سامنے تو تمام منزلیں امامت میں ہوں گی، زینب کے کہنے سے کیسے اس زمین پر علی اکبر کا نام لکھا ہوگا؟ اے میرے چاند یہ تیرے بسنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، اس پر تیرے گل کرے جب اچھی لگے گی۔ بس دو فتنے بعد تمام جب حسین زمین خرید چکے، اس کے بعد تمام خیمے حسین کے دل ہو چکے، اصحاب و انصار سب بیٹھ گئے اور اس کے بعد امام نے فرمایا اے بنی اسد اپنے گھر والوں کو بلا لاؤ، ہم ان سے کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کون سی باتیں؟ ایک مرتبہ مردوں کو بلایا، واقعہ بیان کیا، دیکھو ہم یہاں پر شہید ہوں گے، ہمارا خاندان اجڑ جائے گا، لیکن اگر کوئی ہمیں دفن کرنے والا نہ ہو تو تم مزدور بیلچہ لے کے آنا اور اس کے بعد ہماری قبریں بنا کے دفن کر دینا۔ اس کے بعد اب عورتوں کو مخاطب کیا اور عورتوں سے کہنے لگے امام کہ اگر مرد حکومت وقت کے خوف کی بنا پر نہ آئے تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلا کے چنا کے ہماری میتوں کو دفن کروا دینا۔ اس کے بعد آخری فطرہ امام نے ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، عزیزان گرامی بچوں سے امام نے ایک فطرہ کہا اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ دفن کرے تو اسی طرح کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی ریگستان کے ریت لے کے ہماری میتوں کو ڈال دینا، کم سے کم ہمارے جنازے تو چھپ جائیں گے۔ اللهم لا تردني في سوء استنقذتني من غدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا۔